السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ الحمد لله الذي علم بالأنعام وحرم الحرام، الذي خلق كل شيء وخلق الإنسان والأنعام، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الأنام، وعلى آله العظام وعلى أصحابه الكرام وعلى من اتبع الإسلام۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحلیلات و تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، جس کے بے شمار انگنت لاتعداد احسانات ہیں، جو حقیقی محسن ہے، جو ساری کائنات کا خالق ہے اور خود اس کا کوئی خالق نہیں، جس کے ہاتھ میں نفع و نقصان اور جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، وہ اپنی سلطنت کو اکیلا چلاتا ہے اور کسی کا محتاج نہیں، اور اس کی سلطنت میں ہر دن وہ ایک نئی شان سے اپنے معاملات کو چلاتا ہے،
نظر آنے والی نہ نظر آنے والی بیسیوں ہزاروں مخلوقات سے ایک لمحہ بھی غافل نہیں ہوتا۔ کوئی اس جیسا خبر رکھنے والا نہیں ہے جو پتھروں کے اندر پلنے والے معمولی کیڑوں کو بھی پالتا ہے، سمندروں کی دبیز تہوں کے اندر رہنے بسنے والے ان گنت لاتعداد مخلوقات کو کھلاتا پلاتا ہے۔ وہ جب چاہے گا اس سلطنت کو ختم کر دے گا، اور اسے کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں، کوئی اسے مجبور نہیں کر سکتا ہے۔ اس سے دعا ہے وہ ہمیں ہمیشہ عقیدہ توحید پر استقامت عطا فرمائے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ گزشتہ خطبہ میں نے آپ کے سامنے چند ایک مقاصد شریعت پر، مقاصد بعثت مصطفیٰ پر کچھ گزارشات پیش کی تھیں کہ جس شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے عظیم احسان قرار دیا ہے اور جس احسان کے بیان کرنے سے بھی پہلے اپنی ذات کی قسم اٹھائی ہے، وہ شخصیت اس قدر اہمیت کی حامل ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی قسمیں اٹھاتا ہے اور اس احسان پر اپنا احسان جتلاتا بھی ہے۔ وہ چاہتا اور اسے کوئی منع نہیں کر سکتا، اور وہ حقدار تھا کہ وہ اپنے کیے ہوئے ہر احسان کے بارے میں جتلا دیتا تو وہ پھر بھی حق بجانب تھا۔ وہ چاہتا تو وہ یہ کہہ دیتا، یہ کہتا کہ میں نے تمہیں آنکھیں عطا کی ہیں، میں نے تمہیں ہاتھ عطا کیے ہیں، میں نے تمہیں سوچنے والا دل دیا ہے، زبان دی، اس لیے کہ ہمارے وجود کے اندر ہی وفی انفسکم افلا تبصرون، ہمارے اعضاء کے اندر ہی بہت بڑی بصیرت اور بہت بڑا راز چھپا ہوا ہے۔ اس کائنات میں سینکڑوں ہزاروں لوگ ایسے ہیں جن کے پاؤں ہوتے ہیں اور وہ چل نہیں سکتے، بے شمار لوگ ہیں جن کے ہاتھ ہوتے ہیں اور وہ پکڑ اور تھام نہیں سکتے، بے شمار لوگ ہیں جن کی آنکھیں بالکل آپ کو درست لگیں گی لیکن وہ دیکھ نہیں سکتی، بے شمار ایسے ہیں جن کی زبان آپ سے چوڑائی لمبائی میں بہتر ہو سکتی ہے اور بول نہیں سکتی۔ تو وہ چاہتا تو ان احسانات کو بھی گنوا سکتا تھا، جتلا سکتا تھا۔ پھر انسان اس قدر محتاج مخلوق ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور محتاج مخلوق نہیں ہے۔ سینکڑوں قسم کے نظام ہائجات چلتے ہیں تو پھر ایک انسان کی ضروریات پوری ہوتی ہیں، لیکن اس نے ان قسم قسم کے احسانات کو نہ جتلایا ہے اور نہ ہی ہمیں بن مانگے ملنے والی بے شمار عنایات پر شرمندہ کیا ہے۔ تو سوچنے کی بات ہے جس ایک احسان کو اس نے جتایا ہوگا وہ کتنا بڑا احسان ہوگا۔ گویا وہ ہمارے وجود میں ہماری آنکھوں سے بڑھ کر اہمیت رکھتا ہے،
ہمارے ہاتھوں سے بڑھ کر اہمیت رکھتا ہے، ہمارے دل سے، ہماری زبان سے، ہماری جسمانی صلاحیتوں سے، ہمارے مال اسباب، خاندان، حسب و نسب سے۔ وہ سب سے اہم چیز ہے، وہ اہم رشتہ ہے، وہ اہم ہستی ہے جس کے بارے میں اللہ نے جتلایا ہے اور اپنی ذات کی قسم اٹھائی ہے۔ لقد، یہ تاکید کے لیے بھی ہے اور قسمیہ جملہ ہے۔ من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا ہے، اور احسان کی وجہ آپ کی ولادت کو قرار نہیں دیا، آپ کی پیدائش کو قرار نہیں دیا، آپ کے حسن و جمال کو قرار نہیں دیا۔ یہ وہ نقطہ ہے جو مسلمان کو سمجھ آ جائے تو صورتحال بڑی مختلف ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ جس بات کی تقیید کی ہے، جس بات کی قید لگائی ہے، وہ کیا ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا، جب اس نے اپنے رسول کو تمہاری طرف مبعوث کیا۔ یہ وہ خاص لمحہ ہے جس پر اللہ نے اپنا احسان جتلایا کہ میں نے مومنوں پہ احسان کیا ہے اس نبی کو، اس رسول کو بھیج کر جو تمہیں میں سے ہے، اور جو کام کیا کرنے آیا ہے وہ آگے بیان فرمایا۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ کی آیات کو، اس کی آیات کو تم پر تلاوت کرتا ہے، خود بھی سمجھتا ہے اور تمہیں بھی سمجھاتا ہے۔ وہ تمہارا تزکیہ کرتا ہے۔ تم آلودہ تھے، تمہارا معاشرہ آلودہ تھا، تمہارے بدن آلودہ تھے، تمہاری سوچیں آلودہ تھیں، تمہارے سوچنے کے انداز آلودہ تھے، تمہارے رسم و رواج آلودہ تھے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ آیا، اس نے تمہاری سوچوں کو بھی پاکیزہ کر دیا ہے، تمہارے رسم و رواج کو بھی پاکیزہ کر دیا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دینے آیا۔ یہ کون سی کتاب و حکمت ہے جس کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینے آئے؟ اس کتاب کا آتھر، مصنف، مؤلف کوئی دنیا کا شخص نہیں ہے، کوئی فرد نہیں ہے، حتیٰ کہ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں ہے، کہ اس کتاب میں ایک حرف بھی ایسا نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور آپ کی اپنی خواہش ہے۔ یہ کلی طور پر اللہ کی طرف سے ہے، اس کی کتاب ہے، اور اس نے اس کتاب کی تعلیم کو حکمت کے ساتھ پھیلایا ہے، اور وہ حکمت اور وہ دانائی جو ایک انسان کو ضرورت ہے اس زندگی میں رہنے سہنے کے لیے، وہ نبی پاک علیہ السلام سکھا کر گئے۔ زمانہ کل کا ہو یا آج کا، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے آنے سے، آپ کی ولادت، آپ کی بعثت سے قبل جو لوگ شرعی گمراہی میں تھے اور جن کے لیے آپ احسان بن کر آئے اور جن کا تزکیہ کیا اور جن کو کتاب و حکمت کی تعلیم دی، جن کے سامنے اللہ کی آیات کو بیان کیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لینے کے بعد اس گمراہی اور جہالت اور ضلالت سے نکل آئے۔ آپ ہدایت کا 14ویں کا چاند ہیں، جس نے آپ کو نہیں مانا وہ گمراہی میں پڑا رہا اور گمراہی کے حوالے ہو گیا، اور آج بھی زمانہ آپ کا ہے، نبوت آپ کی ہے، رسالت آپ کی ہے، پیغام آپ کا ہے۔ جو آپ کے پیغام رسالت کو نہیں مانے گا وہ آج بھی گمراہی میں ہوگا۔ اہم بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، نبوت اور رسالت کا تاج، یہ پہنتے ہی حالات بدلے۔ خود آپ کی شخصیت، آپ کی ذاتی حیثیت، آپ محبوب تھے معاشرے میں، اور اب مقابلہ شروع ہوا۔ آپ لوگوں کے ہاں بڑے محمود تھے، بڑی عزت والے تھے، اور اب آپ کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے وہ آپ کے سامنے۔ یہ جو اہم ترین مقام رسالت،
कुफ्फार को समझ आ गया है, और फिर जिस को इस समझ आने वाले मुकाम की तरफ रग़बत हुई और जिससे अल्लाह ने खैर का काम लेना चाहा, वो नबी पाक इस्लाम के झंडे तले खड़ा हो गया। और जो नहीं आ सका, वो मुकाम नहीं समझ सका या समझने के बावजूद हसद का शिकार रहा, वो ऐसा ज़लील व ख़ार हुआ कि आज भी उसका जिक्र और तज़किरा खैर के साथ नहीं किया जा सकता है। और जो आपके झंडे तले आया, ये फर्क मिट गया कि वो किस नस्ल से है, किस कौम से है, किस इलाके से है, उसका रंग कैसा है, उसके हुस्न जमाल के खदो खाल कैसे हैं, अच्छे हैं या भद्दे हैं। ये फर्क ही मिट गया कि वहां एक हबशी अफ्रीकी काले रंग का इस्लाम को पहचानने की वजह से, मुकाम रिसालत को पहचानने और मानने की वजह से बैतुल्लाह की छत पे खड़ा होता है, और सुर्ख और सफेद रंगत के मालिक, सरदार और बड़े बड़े हस्ब नसब के आली वो जमीन पे खड़े होते हैं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की और आपकी बेसत के मकासिद की तकमील का एक पहलू है। जिसकी आमद पर और जिसकी विलादत पर जनाब खुशियां मनाते हैं, हम सिर्फ आपके सामने आईना रखना चाहते हैं कि अल्लाह ने उसकी विलादत पर खुशियों का कोई हुक्म तो दिया नहीं, लेकिन उसकी बेसत के हवाले से बड़ी बातें फरमाई हैं, उसके मकासिद बयान किए हैं कि वो क्या लेने आया था। आप खामोश रहते तो बेहतर था। अल्लाह ताला ने आपके आने के मुख्तलिफ मकासिद बयान फरमाए, और नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम ने उन मकासिद पर फोकस किया है, उन मकासिद पर अपनी नजरों को मरकूज किया है। और जो जो उन मकासिद को समझेगा, वो आज भी अल्लाह के यहां मुमताज है, महबूब है, महमूद है। और जो उन मकासिद को नहीं समझता, आपके हस्ब नसब के, आपके हुस्न जमाल के, आपके खदो खाल के, आपके किरदार के, आला मिजाज के सब मामलात को तस्लीम करता है, उस पर नगमे गाता है, तराने पढ़ता है, नाते सुनाता है, लेकिन आप जिन मकासिद के साथ आए उन मकासिद से गाफिल है, बेबहरा है, ऐसे शख्स का ईमान किसी काम का नहीं है। आइए मैं कोशिश करूंगा कि इस मुख्तसर वक्त में 10 वो बड़े बड़े मकासिद जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के, वो आपके सामने आज की मजलिस में रख सकूं। सबसे पहला मकसद, ये तरतीब अल्लाह की तरफ से नहीं है कि मैं अपनी नाकिस अक्ल और इल्म की बुनियाद पर और अपनी तरतीब की बुनियाद पर मैं इसको तरतीब दे रहा हूं, कि सबसे पहला मकसद जो मेरी समझ में आता है, यतलू अलैहिम आयातिही से जो समझ में आता है कि नबी पाक अल्लाह के दीन को गालिब करने तशरीफ लाए थे। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। और दूसरी आयत में फरमाया वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अल्लाह के दीन को, अल्लाह की सुन्नत को गालिब करने तशरीफ लाए। गोया जब अल्लाह के दीन को गालिब किया जाएगा तो फिर अपने रिवाज को छोड़ना पड़ेगा, अपने मिजाज को छोड़ना पड़ेगा, फिर अपनी ख्वाहिशात, अपने रस्म रिवाज, अपने मुआशरे के बंधन से उठकर बुलंद होकर
ایک آفاقی ایک عالمی معاشرہ بنانا پڑے گا جس کی طرف اللہ نے آپ کو بھیجا اور جو مقصد رسالت ہے. کیونکہ اگر یہ ایک عالمی معاشرہ بنانے کا مقصد نہ ہوتا تو آپ بھی عرب والوں کی طرف آ جاتے، جیسے اس سے پہلے عیسیٰ، موسیٰ، داؤد، یوسف، یعقوب یہ مخصوص نسلوں کے نبی تھے. آپ بھی اسماعیلی افراد اور نسل کی طرف، عرب اور حجاز کی طرف مبعوث ہوتے، جبکہ معاملہ اس کے بالکل مختلف اور برعکس ہے کہ ہر نبی اپنی قوم کی طرف آیا، اپنی بستی کی طرف آیا، اپنے علاقے کی طرف آیا. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے اللہ کی تمام مخلوقات کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے. الی الخلق کافہ، اللہ تعالیٰ نے خود آپ کے ذریعے قرآن میں اعلان کروا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے میرے حبیب اعلان فرمائیے کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف رسول بن کر آیا ہوں. اور صرف لوگ نہیں، نبی کریم علیہ السلام جنوں کے بھی نبی ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام زمین کے ذرے ذرے کے نبی ہیں. اور امام کائنات نے خود فرمایا میں آج بھی مکہ کے اندر اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو میری نبوت اور رسالت کے اعلان سے قبل بھی مجھے سلام کیا کرتا تھا. گویا ذرہ ذرہ یہ پہچانتا ہے کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں. اور وہ شخص کس قدر رسوا ہے، ذلیل ہے، حقیر ہے اللہ کی نظر میں کہ پتھر تو اللہ کے نبی کو پہچان لے اور انسان پھر بھی آپ کی قدر نہ کرے. یہ مقاصد شریعت ہے اور آپ اللہ کا دین غالب کرنے آئے ہیں. دین کس کو کہتے ہیں؟ جس کے سامنے آدمی کا مزاج ختم ہو جائے، کیونکہ وہ مکمل ضابطہ حیات ہے. دین کس کو کہتے ہیں؟ جس کے سامنے آدمی کا مزاج اور رواج ختم ہو جائے، اس کے خاندانی رسوم و رواج ختم ہو جائے. جہاں اللہ کا دین آ جائے وہاں کسی کا مزاج اور رواج نہیں چل سکتا ہے. وہاں کسی کے معاشرے کی وہ بندن، وہ قید اور وہ حدود نہیں چل سکتی ہیں جن کو اللہ کے دین نے ختم کر دیا ہو. اور دین ایک اور مزاج لے کے آتا ہے. جب کوئی شخص دین کا ماننے والا ہوتا ہے تو وہ دینی غیرت اور حمیت کا بھی مالک ہوتا ہے، اور جس کے اندر دینی غیرت اور حمیت نہ ہو اس کا بھی دین مانا نہ مانا ایک برابر ہوتا ہے. میں مثال یاد کروا دیتا ہوں. احد کا موقع ہے، نبی کریم علیہ السلام زخمی ہیں، کافروں نے دو طرفہ حملہ کیا ہے، مسلمان بڑی تعداد میں شہید ہوئے ہیں. خود اللہ کے نبی علیہ السلام کی جان بچانا مشکل ہو گیا اور آپ کو لے کر صحابہ ایک جگہ پر ایک پہاڑی کی اوٹ میں آپ کو چھپا کر بیٹھے ہیں. جنگ کے خاتمے پر ابھی تک غیر مسلم رہنے والے ابو سفیان آتے ہیں اور آ کے پوچھتے ہیں کیا تم میں محمد ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کیا تو کوئی جواب نہیں دیتا. کیا تم میں ابن ابی قحافہ ہیں؟ اللہ کے نبی نے جواب دینے سے منع فرمایا تو خاموش ہیں. کیا تم نے ابن خطاب ہیں؟ خاموش ہیں. اور جب یہ تینوں سوال کرنے اور تینوں شخصیات کے بارے میں جاننے کے بعد اپنے خیال میں اس نے سمجھا کہ سب کے سب قتل کر دیے گئے. کہنے لگا کہ لگتا ہے کہ سب ہی مارے گئے. لو اگر یہ تین شخصیات ماری جا چکی ہیں، ختم ہو چکی ہیں، تو اس نے نعرہ بلند کیا کہ چوتھا نام اسے پوچھنے کی زحمت نہیں ہوئی
وہ سمجھتا تھا کہ یہ 3 نام وہ ہیں کہ یہ اسلام کی عظمت کا، اسلام کے عروج کا یہ ضمانت ہے یہ لوگ، اس لیے تینوں کا نام پوچھا، جبکہ وہاں دیگر صحابہ بھی موجود تھے، بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، آپ کے خاندان کے لوگ موجود تھے، سیدنا علی موجود تھے، اور کسی کا نہیں پوچھا۔ تینوں کا جاننے کے بعد، اطمینان کرنے کے بعد کہتا ہے اولو حبل، حبل زندہ باد، حبل جیتا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پلٹ کے صحابہ کی طرف دیکھا اور جواب کے لیے موضوع شخص کا انتخاب کرنے کے لیے جب صحابہ کے چہروں کو دیکھا تو جس چہرے پر سب سے زیادہ غیظ و غضب ہے اور جس کی غیرت یہ برداشت نہیں کر پا رہی، اس سے کہا عمر کھڑے ہو جاؤ اور اب جواب دو، کیونکہ پہلی 3 باتیں برداشت کے قابل تھیں، وہ سمجھتا کہ ہم ختم ہو گئے، کوئی بات نہیں، لیکن ایک مسلمان کے ہوتے ہوئے اور حالت کیسی بھی ہو، خطرہ کیسا بھی ہو، جان کے لالے ہی کیوں نہ پڑے ہوں، لیکن دینی غیرت کا تقاضا یہ ہے جہاں مسلمان موجود ہو وہاں اللہ کی عظمت کو داغ لگنے نہیں دے سکتا ہے۔ سیدنا عمر کھڑے ہوئے اور جواب دیا کہ اللہ اعلی واجل، اور آپ نے بھرپور جواب دیا۔ اور جب ابو سفیان نے کہا کہ چلو ہم تم برابر ہو گئے، آج پچھلی جنگ کا فیصلہ ہو گیا، تم نے ہمارے لوگوں کو قتل کیا تھا، آج ہم نے تمہارے مار ڈالے ہیں، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا تھا وہ بڑا ہی جاندار اور شاندار ہے۔ فرمایا کہ نہیں، برابر کبھی نہیں ہو سکتے، اور مومن اور کافر کبھی بھی کسی بھی جہان میں برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ فرمایا کہ سنو، قتلانا فی الجنہ و قتلاکم فی النار، ہمارے مرنے والوں کا بھی تمہارے مرنے والوں سے کوئی مقابلہ نہیں، کہ تمہارے مرنے والے سب جہنمی ہیں اور ہمارے مرنے والے سب کے سب جنت میں ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام دینی غیرت پیدا کرنے آئے، اور بڑے افسوس کی بات ہے کتنے سارے واقعات ہیں۔ ابھی یہ جو آپ ہی کے شہر میں کاشانہ میں ہوا ہے اور کسی کی آنکھ سے آنسو نہیں ٹپکا، کسی کو تکلیف نہیں ہوئی کہ ان یتیم بے سہارا بے آسرا بچیوں کو جس طرح سے بھگوڑنے والے درندے بازار میں پھرتے ہیں، کسی کو تکلیف نہیں ہوئی، کسی کی صحافت نہیں جاگی، کسی کا انصاف نہیں جاگا، اور نہ ہی عوام میں کوئی ایسی پریشانی ہے، کیونکہ جب قومیں دینی غیرت سے معروم ہوتی ہیں تو پھر ان کے سامنے شیطان اپنا ناچ اپنا کھیل کھیلتا ہے اور انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ دینی غیرت پیدا کرنے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی کیوں کہ جب تک دینی غیرت پیدا نہ ہو اللہ کا دین غالب کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے دین کا غلبہ مشروط ہے دینی غیرت سے، حمیت سے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ مدینہ جاتے ہیں تو مدینہ جانے کے بعد آپ نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ وہ تمہارے لوگوں کو مار ڈالیں تو اب صبر کرو، اب حالات بدل گئے، اب آپ ریاست کے مالک ہیں اور آپ کو کھڑے ہونا ہے، لیکن کہاں جائیں؟ آج 130 دن ہونے والے اور کشمیر میں جس طرح سے ظلم کھیلا جا رہا ہے اور جس طرح سے وہاں پر لوگوں کو مجبور اور محصور کیا گیا ہے، جانے جب وہاں پر پابندیاں اٹھیں گی تو کتنے لوگ زندہ ہوں گے، کتنے مارے جا چکے ہوں گے، کتنی عفتیں لوٹی جا چکی ہوں گی، کتنا ظلم اور بربریت کا کھیل سامنے آئے گا، لیکن ہم میٹھی نیند لے کر سوئے ہوئے اپنے اپنے اقتدار، اپنے اپنی خواہشات کے غلام بن کر، اپنے اپنی مرضیوں کے اسیر رہ کر، سبب کیا ہے؟ وہ دینی غیرت رخصت ہوئی، اور جب دینی غیرت رخصت ہوتی ہے تو اللہ کا دین غالب نظر نہیں آتا، اللہ کا دین زندہ رہے گا، محفوظ رہے گا، اس نے غالب آ کر رہنا ہے۔ اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، یہ میرے اور آپ کے نصیب کا فیصلہ ہے کہ ہم اس کے غلبے کی تحریک میں ہراول دستے میں شامل ہیں یا خاموش تماشائی ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ خود ہی غالب ہو جائے گا، خود ہی غالب ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ پھر ہماری جگہوں پر
ایسی قوم کو لے کے آئے گا جو اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، جو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے محنت کرتے ہوں گے، مشقت اٹھاتے ہوں گے، اور ہم اللہ کے سامنے شرمندہ روسیا کھڑے ہوں گے۔ یہ مقاصد شریعت میں سے کہ اللہ کے دین کو غالب کیا جائے، اور اس کا ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے، مجھے میرے گھر میں کون منع کرتا ہے کہ میں اللہ کے دین کو غالب نہ کروں؟ میں کما کر لاتا ہوں، میں اپنی اور بہت ساری منوا لیتا ہوں، میرے گھر میں کھانا میری مرضی کا پکتا ہے، میرے گھر میں خاموشی ہے تو میری مرضی کی، میرے گھر میں باقی ضروریات خواہشات آسائشات ہیں تو میری مرضی کی، لیکن جب بات دین کی آئے تو کہتا ہے کہ نہیں، بچے بڑے ہو گئے ہیں، بیوی بات نہیں مانتی، فلاں رشتہ دار میرے قابو میں نہیں ہے۔ جب بات دین کی آتی ہے تو وہاں سرنڈر کر جاتا ہے، وہاں سر تسلیم خم کرتا ہے، وہاں شیطان کو کھیلنے دیتا ہے اور اس کے سامنے دیوار بننے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ جب ذات کی بات ہے تو 4 6 بچوں کی 50 سالہ عورت کو بھی، بیوی کو بھی طلاق دینے پر آ جاتا ہے، اور جب دین کی بات ہو تو کہتا ہے کہ بیوی بات نہیں مانتی، رشتہ دار بات نہیں مانتے۔ یہ دینی غیرت کی کمی ہے۔ اللہ کے نبی آئے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اللہ کا دین تمام باطل ادیان پر غالب آ جائے۔ دوسرے نمبر پر آپ پر دوسری وحی اتری، اور اسی مناسبت سے میں نے اس کو دوسرے نمبر پر رکھا ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر والے کھڑے ہو جاؤ کہ اب کھڑے ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَہِّرْ وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، اپنے جسم بدن کپڑوں کو پاک کیجئے، گویا آپ طہارت پاکیزگی ماحول کی پاکیزگی کا نظام لے کر آئے ہیں۔ آج مسلمانوں کی حالت دیکھ لیں، میں نام نہیں لیتا کہ پھر کچھ محبوب لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نام کیوں لیتے ہو۔ ایک بدبخت کہتا ہے جس کو اس دین کا شاید الف بے بھی نہیں پتا، وہ کہتا ہے کہ ایک دن میں آدمی پانی کو میسر ہو، لیکن وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ نہیں نہا سکتا اس ٹھنڈے پانی سے، حالانکہ یہ کوئی عذر نہ تھا، یہ کوئی عذر نہ تھا۔ غسل جنابت فرض ہوا، اللہ کے نبی غسل جنابت کے طریقے بتلا کر گئے، اللہ کے نبی وضو کا طریقہ، نہانے کا طریقہ، پاک رہنے کے طریقے بتلا کر گئے۔ فرماتے ہیں کہ جناب اگر پانی آپ کو بیمار کر سکتا ہے، آپ بیمار ہیں، وہ بات تو اللہ کے نبی نے خود بیان فرما دی، لیکن آپ بیمار ہو سکتے ہیں کہ پانی ٹھنڈا ہے تو آپ تیمم کر لیں، اور تیمم سے آپ اگلے دن کی پوری 5 نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کون بیان کرتا ہے؟ یہ کون سہولتیں اپنی مرضی کی دیتا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام اتنا جامع اور اتنا مانع اور اتنا بہترین نظام دے کر گئے کہ کوئی پہلو دشنا نہیں ہے۔ آپ نے صفائی، پاکیزگی، طہارت کا پورا نظام دیا ہے، حتیٰ کہ اللہ کی قسم آپ نے تو نماز کی حالت میں تھوک آ جائے، ناک بہ پڑے، اللہ کے نبی نے تو یہاں تک بتایا کہ تم یہاں کیا کرو گے۔ کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ کچھ پہلو ایسے بھی ہیں جن کو یہ ٹی وی پر بیٹھے ہوئے چور قسم کے دانشور بیان کریں گے؟ اپنی مرضی نہیں چل سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظام لے کر آئے پاکیزگی کا، طہارت کا، اور اللہ کے، اور آج آپ دیکھ لیں یہاں ہمارے نوجوانوں کو، شادی شدہ نوجوانوں کو، ان کو غسل کا پتہ نہیں ہوتا اور شرماتے ہیں، پوچھنے سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ انصار کی عورتوں پہ رحم فرمائے، عورتیں ہو کر انہوں نے وہ مسائل نبی پاک علیہ السلام سے مجلس میں پوچھے جو شاید نہ پوچھتی تو آج وہ ذات نہ موجود ہوتی۔ نبی پاک علیہ السلام سے اپنی بیماریوں کے متعلق پوچھا، تو ہم وہ دین سیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ یہ مقاصد شریعت میں سے ہے، مقاصد بعثت میں سے ہے۔ آپ نہ سیکھیں تو ذمہ دار آپ ہوں گے، آپ وقت نہ نکالیں۔ اور ہماری انتظامیہ کے دوست بھی موجود ہیں، ایسا نظام ترتیب دیجیے کہ لوگ آ کر اس مجلس میں بیٹھ کر
اپنے ذاتی مسائل پوچھ سکیں، اپنے ذاتی معاملات کے بارے میں جان سکیں، ان کو پتا ہو، ان کی عورتوں تک پیغام پہنچانے کے لیے ان کے مردوں کو، بچوں کو تیار کریں۔ نبی پاک علیہ السلام کے آپ دیکھیے آداب تعلیم، آپ نے کس طرح چھوٹے چھوٹے بچوں کو تربیت یافتہ کیا ہے، ان کو طہارت اور پاکیزگی کا سبق دیا ہے۔ ہم ان باتوں پر بات کرتے ہوئے شرماتے ہیں، سارے جہان سے وہ خبریں لے لیتا ہے، ہم باپ اور ماں اس کو بتانے کو تیار نہیں ہوتے۔ تیسرے نمبر پر آئیے، اللہ کے رسول علیہ السلام دلائل شریعت کو، براہین شریعت کو کھولنے کے لیے تشریف لائے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ یہ رسول اللہ کا شعبہ ہے، زندہ آپ کا، یہ آپ کا فریضہ ہے کہ جو آپ کے رب نے آپ پر اتارا ہے آپ لوگوں کے لیے اس کو کھول کر بیان کیجیے، اور جو اللہ کے نبی بیان کر دیں پھر اس کے بعد طاہر القادری کے بیان کرنے کی ضرورت، پھر اس کے بعد غامدی کے بیان کرنے کی ضرورت، پھر اس کے بعد کسی اور کے کہنے اور سننے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اور مقاصد شریعت میں سے ہی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی وضاحتوں کو اور آپ کی صراحتوں کو اور آپ کی تشریحات کو تسلیم کیا جائے، اپنی مرضی نہ کی جائے، اپنی خواہش کا گھوڑا نہیں چلنے دیں گے۔ ابھی آج ہی وہ کراچی والا جو مفتی ہے، اس کا ایک کلپ میں نے دیکھا کہ وہ کہتا ہے ہم نے یہ ختم کا، ایصال کا، فاتحہ پڑھنے کا، دم درود کرنے کا ہم نے کہاں سے اخذ کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا تھا آ کے کہ یا رسول اللہ میری ماں فوت ہو گئی ہے، کیا میں اس کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ آقا نے فرمایا کر سکتے ہو۔ تو ہم نے یہاں سے نکالا کہ صدقہ نیکی ہے، جب صدقہ کر سکتا ہے تو قرآن کیوں نہیں ایصال کر سکتا، فاتحہ خالی کیوں نہیں کر سکتا؟ سلام ہے تمہاری عقل کو۔ اور کوئی ایک صحابی دکھا دو، کوئی ایک مجلس صحابہ کی دکھا دو کہ وہ قرآن خانی کے لیے بیٹھے ہوں، ان سے زیادہ قرآن سے محبت کون کرتا ہے، ان سے زیادہ قرآن کو سمجھتا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ اور وہ تھے سب سے بڑا صحابی، سب سے اولا اور اعلیٰ صحابی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دین کے احکامات کو سیکھنا، جاننا اور نبی پاک علیہ السلام تک پہنچنا یہ ضروری ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ روتے ہوئے تشریف لائے، رو رہے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام ہم اپنے کسی یار کو روتا نہ دیکھ سکیں، تو امام کائنات نے اپنے یار کو روتے دیکھا تو کہا صدیق کیوں روتے ہو؟ ماں بقیتا کس وجہ سے روتے ہو؟ کیا ہوا؟ کسی نے کچھ کہا؟ نہیں، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ پھر کیوں روتے ہو؟ آقا میں قرآن پڑھ رہا تھا، میں نے یہ آیت کا حصہ پڑھا، من عمل سوءا یجزا بہ، جو آدمی غلطی کرے گا، جو آدمی خطا کرے گا، جو آدمی گناہ کرے گا، اس کو اس کا بدلہ لینا پڑے گا۔ اللہ کے نبی ہم میں سے کون ایسا ہے جو غلطی نہ کرے، جو کوتاہی نہ کرے؟ آقا ہم تو مارے جائیں گے، یہ کس کو فکر ہے؟ سوچو ذرا، کس کو فکر ہے؟ جس کے لیے آسمان سے پیغام آتا ہے، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جس کے لیے پیغام آ رہا ہے اے میرے حبیب بتا دو میرے دنیا میں 2 وزیر ہیں، میرے آسمان پر بھی 2 وزیر ہیں، آسمان والے وزیر میکائیل اور جبریل ہیں، اور زمین والے عمر اور صدیق ہیں۔ وہ رو رہا ہے کس وجہ سے؟ کہ اللہ کے نبی کوئی نہ کوئی غلطی تو ہو جاتی، کوئی نہ کوئی کوتاہی تو ہو جاتی، اور آقا تسلی اور وضاحت کیسے دیتے ہیں؟ اے صدیق یہ بتاؤ، الست تحزن الست تصیبک، کیا کبھی ایسا ہوا کہ تمہیں کوئی مصیبت آئی ہو؟ کیا تم الست تمرض ہو؟ کیا تم کبھی بیمار نہیں پڑے؟ تمہیں کوئی دکھ نہیں آیا؟ ہاں دکھ بھی آتا ہے، مصیبت بھی آتی ہے، اللہ کے نبی تکلیف بھی آتی ہے، بیمار بھی ہوتا ہوں۔ اے میرے صدیق پھر کیا کرتے ہو؟ آقا صبر کرتا ہوں۔ فرمایا جب صبر کر لیتے ہو تو اللہ ان چھوٹی چھوٹی مصیبتوں، تکلیفوں، پریشانیوں، بیماریوں کو برداشت کرنے کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کون سکھا رہا ہے؟ ما نزل علیہم، جو آپ کی طرف ہم نے بھیجا اس کو کھول کر بیان کیجیے، اس طرح سے کھول کر
اللہ کی قسم ہے جھوٹے ہیں وہ لوگ جنہیں جا کر جاہلیت کے ادب سے قرآن کو سیکھنا پڑے، وہ غلط کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول اسلام نے، صحابہ نے ایسے ایسے سوال آپ سے کیے، صحابیات نے سوال کیے، دین کو سیکھا ہے، کوئی مشکل بات باقی رہنے نہیں دی ہے۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ نبی پاک سے نہیں، پیچھے سے جا کے پوچھنے کے اس بات کا کیا مطلب ہوگا؟ اصل میں اپنے بڑوں کے پاس جانے کو پسند کرتے ہیں کہ جاہلوں سے پوچھے جا کے، جن کے ادب کو اللہ نے نہیں پسند کیا۔ اللہ نے اس کلام کو پسند کیا جو اپنے محبوب پہ نازل فرمایا ہے، اور اس کی بینات، وضاحتیں، صراحتیں، تشریحات۔ ثم ان علینا بیانا، اے میرے حبیب آپ نے اس کی تشریح بھی نہیں کرنی، یہ تشریح بھی ہم نازل کریں گے، آپ صرف بیان کریں گے۔ آقا نے تشریحات بھی اپنی مرضی کی نہیں کی ہیں۔ آگے بڑھیے، مزید آگے دیکھیے، اللہ کے رسول اسلام چوتھی بڑی ذمہ داری، وانذر عشیرتک الاقربین۔ آپ کیا لینے آئے تھے؟ آپ ڈرانے آئے تھے۔ آپ، ہمارے دوستوں کو بڑا اعتراض ہے، بڑے سخت جمعے پڑھاتے ہو، کوئی خوشخبری کی بات کرو تو انشاءاللہ تم صحیح طرح ڈر گئے تو پھر خوشخبری ہے۔ تم صحیح طرح ڈر جاؤ، بس تم نے ڈر کر اللہ سے زندگی گزار لی، زندگی کی شام بعد میں ہوگی، خوشخبری پہلے شروع ہو جائے گی۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون۔ ابھی آپ کا سفر یہاں سے واپسی ہونے لگے گا کہ پہلے ہی اللہ کے فرشتے آ کے کہیں گے بہت ڈر لیا تم نے، اب آؤ بشارتیں لے کر اس جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور یہاں بشارتیں سن کر اتنے غافل ہو گئے کہ ڈرنا بھول گئے تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ آگے بڑھی، اللہ کے نبی علیہ السلام ڈرانے آئے۔ آپ فرماتے ہیں انا النذیر العریان، میں تمہیں آنکھوں دیکھا ڈرا رہا ہوں، یا اس کا صحیح ترجمہ کروں، انا النذیر العریان، میں تمہیں برہنہ ڈرانے والا ہوں۔ گویا میرے اور اس جہنم کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں، میں دیکھ کر آیا ہوں، میں اس جہنم کے مختلف حالات کو دیکھ کر آیا ہوں، اور تمہیں بتلا رہا ہوں کہ تم نے غیبت کی تو یہ سزا ہوگی، تم نے سود کھایا تو یہ سزا ہوگی، تم نے بدکاری کا سلسلہ رواج دیا تو یہ سزا ہوگی۔ میں تمہیں آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں کہ اگر تم نے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا تو تمہارے ساتھ یہ ہوگا۔ میں تمہیں بتلا رہا ہوں ایسے جیسے کسی لشکر سے کوئی ڈرانے والا ڈرائے، اور میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، اور میں تمہاری کمروں سے، پشتوں سے پکڑ کر تم جہنم میں گرنے کی خواہشیں لینے والے اس کے کنارے پر کھڑے ہوں کو بچا رہا ہوں، کیونکہ میری ذمہ داری اللہ نے لگائی ہے۔ اپنے گھر سے شروع ہو جا، اور سب سے پہلے میں کوہ صفا پہ چڑھ کے اپنی بیٹی کا نام لیتا ہوں کہ اے فاطمہ بنت محمد، تو بھی ڈر جا، تو بھی اللہ کی اے عملی عمل کر کے دکھا، اس لیے کہ کل تیرا باپ اگر تو نے عمل نہ کیا تو تیرے بارے میں کوئی فائدہ تو میری اندیشے کہے گا۔ میں ڈرانے آیا ہوں، میں ڈر سنانے آیا ہوں، تاکہ کہیں تم، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی کیفیت، جب آپ جمعے کا خطبہ دیتے تو آپ کے گلے کی رگیں تن جاتی، چہرہ سرخ ہو جاتا، غصے کی کیفیت ہوتی، اتنا جیسے کوئی آدمی لشکر کو دیکھ کر کسی کو ڈرا رہا۔ مجھے بتائیں اس کے بعد پھر کون سا جمعہ پڑھائیں؟ شغل میلے والے اور بہت سے ہیں، وہ آپ کو مل جائیں گے، وہ بازار میں ماشاءاللہ کافی ان کی ویسے ہی بہتات ہو گئی ہے، وہ جہاں جاتے ہیں وہ فنی کلپس کے لیے اپنی تقریریں کرتے ہیں، ہم سے نہیں ہوتی۔ کیوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے خطبے دیے کہ صحابہ نے سمجھا کہ لگتا ہے آپ آخری نصیحتیں کر رہے ہیں، جیسے آج کے بعد آپ کی ہم سے ملاقات نہ ہوگی۔ آپ ڈرانے آئے تھے، آگے بڑھیے، آپ بشارت بھی دینے آئے تھے، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، آپ بشارتیں بھی دینے آئے ہیں۔ کیسی بشارتیں؟ صحابہ کو بشارتیں دیں، چلو صحابہ سے پہلے آپ کو بھی بشارت دی۔ آپ کو اگر اس معیار پر پورے اترے، کیا فرمایا تھا؟ توبہ، بشارت ہو اسے جنت کی، لمن رآنی وآمن بی، جس نے مجھے دیکھ لیا اور ایمان لے آیا۔ حالت ایمان میں مجھے دیکھنے والے کو جنت کی بشارت ہو، اور وہ جو بعد میں آئے گا جس کا دل تڑپے گا
रसूलुल्लाह को देखना चाहेगा, आंखें मचलेंगी अल्लाह के नबी के चेहरे पर जा टिके, दिल में ख्वाहिशें बेदार होंगी, लेकिन देख नहीं पाएगा। ये मेरा वो दीवाना जो सदियों बाद आएगा, क़यामत के करीब आएगा, 1000 साल बाद आएगा, 1400 साल बाद आएगा, इसका भी तो दिल चाहेगा कि मुझे देखे। ये मेरे कदो खाल को सुनेगा कि लोग ठिठक जाते थे उस हुस्न को देखकर, तो इसका भी दिल चाहेगा मैं नबी पाक को देखूं। उस ताबी से पूछो ना जिससे उस नौजवान ने सवाल किया था कि उस्ताद मोहतरम कोई ऐसी बात बताएं कि जन्नत की तरफ रग़बत हो जाए, तो उन्होंने एक जवाब दिया, कहा बेटा फीही रसूलुल्लाह, जन्नत में रसूलुल्लाह है। जन्नत की भी सबसे बड़ी रग़बत अल्लाह के रसूल है, फिर अल्लाह का दीदार है। अल्लाह को देखना कितना दिल चाहता है कि अपने खालिक को देखें। अब दिल चाहता है तो ये बशारत है, तूबा लिमन रानी व आमन बी, उसके लिए जन्नत की बशारत जिसने मुझे देखा और ईमान ले आया। और वो जो बाद में आएगा फरमाए वो तूबा सबअ मर्रातिन, उसके लिए 7 मरतबा, उसके लिए 7 मरतबा जन्नत की बशारत। लिमन लम यरानी व आमन बी, जिसने मुझे देखा भी नहीं, देखने का कोई चांस ही नहीं, फिर भी ईमान लाता है, फिर भी मेरा वफादार है, उसके लिए 7 मरतबा जन्नत की बशारत है। अल्लाह के रसूल इस्लाम ने सहाबा को बशारतें दी, अपनी बीवी को बशारत दी, अपनी बेटियों को बशारत दी। आपको याद है हजरत जाबिर परेशान आए थे, उनके वालिद का मुसला, उनका हुलिया बिगाड़ा गया, उनका जिस्म शहादत के बाद काटा गया, आज़ाए रईसा निकाले गए और उनके साथ बुरा सलूक किया गया। हजरत जाबिर बड़े परेशान रहते। एक दिन नबी पाक अलैहि सलाम से आमने सामने मुलाकात हुई, जाबिर का मुंह लटका हुआ है। जाबिर बड़ी मोहब्बत थी आका को इससे, हबीस क्यों परेशान हो, किस लिए इतने मगमूम हो? आका मेरा बाप शहीद हुआ, शहादत पर मगमूम नहीं, लेकिन जालिमों ने मेरे बाप के साथ बड़ा बुरा सलूक किया। कहा इतनी बातें परेशान है, आप फिर सुन, तेरे 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 वालिद जब अल्लाह के पास पहुंचे हैं, आज तक ऐसा नहीं हुआ, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि अल्लाह ने तेरे बाप को बेहिजाब अपने सामने बिठाया है, कोई पर्दा नहीं था। मैं नहीं कह रहा, नबी पाक ने बयान फरमाया कि अल्लाह ने तेरे बाप को बेहिजाब अपने सामने बिठाकर पूछा कि अब्दुल्ला बता क्या चाहता है। और पता है तेरे बाप ने, तू जिस बात पे परेशान हो रहा है, तेरे बाप ने मांगा तो क्या मांगा? अल्लाह ये मजा बड़ा आया है तेरी राह में इस तरह से कटने का, इस तरह से अपने आज़ा को कटवाने का, फिर एक मर्तबा मुझे भेज ताकि मैं फिर तेरे रास्ते में कुर्बान होकर आऊं। तू परेशान क्यों होता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारतें दी। आप घर तशरीफ लाए, सैयदना जाफर तैयार रज़ी अल्लाह तआला की शहादत की खबर मिली। आप आए, अपने भतीजों को अपने बाजू में लेकर रोना शुरू किया। अस्मा बिन्त उमैस भी रो रही, तो आपने उनकी तसल्ली के लिए फरमाया, पता चला ना मेरे शौहर के दोनों बाजू कटे हैं, तो बड़ी मखमूम हुई। इमाम कायनात फरमाते हैं परेशान ना हो, अल्लाह ने तेरे शौहर को 2 बाजुओं की जगह 2 पर अता फरमाए हैं और वो जन्नत में ऊपर उड़कर सैर कर रहे हैं। क्यों परेशान होती? नबी मुकर्रम अल इस्लाम बशीर बनकर आए, बशारतें देकर गए, और एक एक अमल पर तुम वुजू करते हो तो जन्नत की बशारत है, तुम नमाज पढ़ते हो तो जन्नत की बशारत है, वुजू के 2 रुकन 2 रकात पढ़ते हो तो जन्नत की बशारत है, तुम घर से चल के आते हो तो जन्नत की बशारत है। अल्लाह की कसम है, तुम एक मोमिन दूसरे मोमिन से किसी गर्ज और किसी लालच के बगैर मिलते हो तो जन्नत की बशारत। ना सिर्फ जन्नत की बशारत बल्कि अल्लाह के अर्श के साए तले खड़े होने की बशारत भी मौजूद है। तुम मस्जिद में बैठे रहते हो, अर्श इलाही के साए की बशारत मिली। तुम रात की तन्हाई और दिन के उजालों में बेहयाई से और बुरी औरतों से बचते हो। अल्लाह की कसम तुम्हें बशारतें हैं, कदम कदम पे अल्लाह के नबी ने बशारतें दी, इतनी बशारतें दी हैं कि अगर तुम सही तौर पर सिर्फ एक दफा मोहब्बत से दुरूद पढ़ लो तो अल्लाह के नबी ने जन्नत की बशारतें दी हैं। ये आप बशारत भी देने आए। आगे बढ़िए, वक्त कम है,
और इसको मुकम्मल तो मैं अगले ही नहीं कर सकूंगा। एक बड़ा मकसद आपका, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, तालीम देने आए। और इस पर मैं इसलिए आपका वक्त ले रहा हूं कि कौन सी तालीम देने आए थे? वो तालीम जो आज पाकिस्तान में दी जा रही, वो तालीम, इसको तालीम कहते हो? डूब मरो हुक्मरानों, वो चाहे सियासी हूं या गैर सियासी। तुम्हें पता है तुम्हारे मुल्क में क्या हो रहा है? ये लाल लाल लहराएगा, सुना नहीं सुना? लम्स के कुछ गुमाश्ते मर्द औरत नाम के तलबा बनकर, स्टूडेंट्स चेहरों पे लाल रुमाल बांधकर लाल लाल लहराएगा के नगमे गाते हैं, लड़कियां नारे लगाती हैं, वायरल वीडियोस होती हैं, फिर बात आगे बढ़ती है कि ये लाल लाल है क्या? और वो लाल लाल माल रोड पर पिछले इतवार को उन्होंने एक जुलूस निकाला और उस जुलूस में पता है क्या किया? ये है तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी तालीम का चेहरा, कि एक लड़के को, मर्द को पट्टा पहनाकर कुत्ते वाला 3 लड़कियां पकड़कर पीछे से खींचती हैं, अपने चेहरों को लाल रुमाल से सुर्ख करती हैं। और ये लाल लाल तलबा तंजीमें क्या चाहते हो? दीन से आजादी चाहते हैं, फहाशी की आजादी चाहते हैं, बेहयाई की आजादी चाहते हैं, रिश्तों से आजादी चाहते हैं और मर्दों को इस तरह से घसीटना चाहते हैं। और दयूस है वो शख्स भी, वो नौजवान भी बेगैरत है जो कुत्ता बनकर कुत्ते की तरह माल रोड पर भौंकता है और वो खींचती है और भौंकता है। अल्लाह की पनाह, ये तुम्हारी तालीम। और दूसरी तरफ मोहम्मद मुस्तफा की तालीम, जिसने जालिमों को ऐसा सबक सिखाया कि वो अब मजलूमों के हामी और दागीर बन गए, जिसने ऐसा सबक पढ़ाया कि माइज जैसे नौजवान भी पैदा हुए, गलती करते हैं, गुनाह हुआ और गुनाह को लेकर इमाम कायनात की मजलिस में आकर तहहिरनी का पैगाम सुनाता है। तहहिरनी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी दिल को चैन नहीं आ रहा, मुझे पाक कर दीजिए। इमाम कायनात ने रुख फेरा, दूसरी तरफ खड़ा हुआ, रुख फेरा, तीसरी तरफ खड़ा हुआ। अल्लाह के नबी ने गुस्सा किया, कहा तूने कोई शराब लगता है पी ली है। साथी से कहा सूंघो इसका मुंह, इसने शराब ना पी ली हो। वो शख्स खड़ा हुआ, उसने मुंह सूंघ के बताया या रसूलुल्लाह शराब में नहीं है, नशे में नहीं है, इसके पास कोई बू नहीं आ रही। और वो कहता है अल्लाह के नबी मैं ना नशे में हूं, ना पागल हूं, ना दीवाना हूं, मैं गुनाह कर बैठा हूं और गुनाह करने के बाद दिल को चैन नहीं आ रहा है। अल्लाह के रसूल मैं दुनिया में पत्थर खाने को तरजीह देता हूं, मुझे पत्थरों से हलाक कर दीजिए, दुनिया की सजा दे दीजिए, मुझे पाक कर दीजिए, मैं अल्लाह के सामने इस बदबूदार चेहरे के साथ नहीं जा सकता। फिर यह तहरीक भी पैदा हुई कि उसी के साथ हामला होने वाली गांदिया भी आती है, वो आपके पास आती है, उसी तरह करती है, आप फिर उसी तरह करते हैं। वो फिर कहती है लगता है आप मेरे साथ भी माइज जैसा सलूक करेंगे। माइज के साथ तेरा क्या ताल्लुक है? मैं उसी से बदकारी करके तो हामला हुई। अल्लाह के नबी ने फिर भी छोड़ दिया, कहा जाओ चली जाओ, जब बच्चा पैदा हो जाए फिर आ जाना। वो बच्चा पैदा हुई और अपनी गोद में उठाकर पाकीज़गी का ख्वाब लेकर नबी पाक की मजलिस में तशरीफ लाई, आकर कहती आका ये बच्चा पैदा हो गया है, अब ये बच्चा किसी को दे दे और मुझ पर सजा नाफिज कर दे। मैं अल्लाह के सामने इस चेहरे के साथ नहीं जा सकती, मैं अल्लाह की सजा को नहीं ले सकती। ये है वो तालीम। इमाम कायनात ने फरमाया बीबी वापिस चली जा, ये बच्चा किसको दूंगा, इसको दूध पिला के ले आ। क्या मतलब था? 2 साल की और रियायत, जाओ अल्लाह से माफी मांगो, मेरे पास न भी आओ तो कोई बात नहीं, सजा न भी लो तो कोई बात नहीं, मालिक माफ करने वाला है। उसकी गर्ज देखिए, उसकी तरफ देखिए, उसका इम्तिहान देखिए। वो फिर जाती है 1.5-2 साल के बच्चे को साथ चला के लाती है, बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा है और आके कहती है अल्लाह के नबी अब ये रोटी खाता है। तुम बदमाश पैदा करना चाहते हो, गुंडे पैदा करना चाहते हो इस तालीम से। तालीम के नाम पर और आजादी के नाम पर एक कदम उठाया हुआ एक्सपंज 295C
तुम समझते हो हम अंधे हैं, हम होने देंगे? तलबा का क्या ताल्लुक 295 तौहीद रिसालत कानून से? कौन सा काम, कौन सी आजादी है जो तालिब इल्म के रास्ते में 295 रुकावट हो? इसलिए मैंने कहा इस पर बात करो कि मेरे नबी तो वो तालीम लेके आए, वो शीर खार बच्चे को ले जाने वाली आज उसका दूध छुड़ाकर उसके हाथ में रोटी थमाकर इमाम कायनात के सामने लाती है। आका सदा दे दे, सदा दे दे, क्योंकि दुनिया में चैन नहीं है गुनाह के बाद, और मैं अल्लाह के सामने सुरखरू जाना चाहती। ये मेरा बच्चा अब रोटी खाता है, अब ये किसी का मोहताज नहीं, अब ये पल जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अल्लाह के नबी ने इसको सजा दिलवाई। खालिद रजी अल्लाह तआला पे इसके खून के छींटे पड़े, कुछ सख्त नाज़ेबा बात कह दी, जैसे कि ये कैसी औरत का मुझ पर खून पड़ गया। इमाम कायनात की कान में पड़ा, फरमाया सुनो खालिद, खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, तुम्हें नहीं पता ये औरत कितनी अजीम औरत है। इस अकेली औरत की तौबा को अगर मदीने के सारे अफराद तक तकसीम कर दिया जाए, सबको अल्लाह सारे गुनाह माफ कर दे। तुम नहीं जानते ये किस आला दर्जे की हामिल है। ये वो तालीम है जो इमाम कायनात लेकर आए, और एक तुम्हारी तालीम है जो चेहरे लाल करके बरहना लिबास पहनकर माल रोड पे मर्दों को कुत्ता बनाकर दौड़ाती है। शर्म करो इस पर। तुम हुक्मरान भी, वो पंजाब का हो, वो पाकिस्तान का हो, वो दीगर जिम्मेदारान हो, अगर तुमने न समझा तो याद रखना ये मुकाबला हो जाएगा, और हम ऐसे मुकाबले से घबराने वाले नहीं। तुम आओगे अगर तौहीन रिसालत कानून को खत्म करने के लिए, हम तुम्हारे रास्ते की रुकावट होंगे, हम तुम्हारा वो हाल करेंगे, फिर लाल लाल नहीं, फिर काला काला लहराएगा। तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम्हारा साबका और वास्ता किन से पड़ा है। मकासद शरीयत, मकासद नबूवत क्या है, मकासद बेहसत क्या है, और मेरा पैगाम अगर ये मजनू मिलादी इनके पास जाता है तो सुने, तुम जिम्मेदार हो गए, तुम किस चेहरे के साथ खड़े हो गए। हम तो पाकिस्तान में बहुत थोड़ी तादाद में हैं, लेकिन आवाज को दबने नहीं देंगे। अल्लाह के कुरान को, अल्लाह की किताब को, इसको झुकने नहीं देंगे। हमारे कंधे कुर्बान, हमारी नस्लें कुर्बान, हमारा माल कुर्बान। नबी करीम इस्लाम की नामूस पर कोई नारा लगाने की भी जरूरत नहीं है। तुम क्या जवाब दोगे कि तुम हलवे खाते रहे, तुम चौकों को उनको खुश करते रहे, झंडियां लगाते रहे, लेकिन तुम्हारे सामने मुआशरे का वो हाल हो गया है कि यहां इस तरह के गलाजत भरे लिफाफे, गंदे लिफाफे और गंदे गलीज कपड़े चौकों में धोए जा रहे हैं। समझो, समझो मकासद शरीयत क्या है, मकासद नबूवत क्या है, मकासद बेहसत मुस्तफा क्या है। इंशाअल्लाह अगले जुमे जिंदा रहे तो मजीद आपके सामने गुजारिशात पेश करेंगे। अल्लाह ताला जो कहा है, जो सुना